السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر انور خان۔ آج آپ کو میں ایک ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جو سہاگے سے بنائی گئی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ بار بار سنا ہوگا، سونے پہ سہاگا۔ اسی سہاگا سے یہ ہومیوپیتھک میڈیسن بنائی گئی ہے۔ اس میڈیسن کا نام ہے بوریکس۔ سہاگا ایک منرل ہے، معدنیات ہے۔ یہ پانی میں حل پذیر ہے۔ اس کا کیمیاوی نام ہے سوڈیم بوریٹ یا سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ۔ ڈائی سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 بینیفٹس بتاؤں گا اس میڈیسن کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے تو آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس میڈیسن کا زیادہ تر یوز ذہنی علامات پر ہوتا ہے۔ ذہنی علامات میں سے جو سب سے بڑی سمپٹم ہے، جو علامت ہے، وہ ہے نیچے کی طرف حرکت سے علامات میں اضافہ، خوف، ڈر۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ پہاڑ سے نیچے اترنے پر، گاڑی سے نیچے اترنے پر، اس طرح سیڑھیوں سے نیچے اترنے پر، یا جھولے میں اگر بچہ ہو تو جب جھولا نیچے کی طرف ہوگا تو نیچے اترنے پر بچہ ایک چیخ مارتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ اس طرح بڑوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، نیچے کی جانب حرکت سے ان کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی سمپٹم ہے، علامت ہے، اس کو ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اسی بحث پر میں آپ کو مزید علامات کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوسری جو بڑی سمپٹم ہے اس میڈیسن کی، وہ ہے یکدم آواز سے چونک جانا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گولی کی آواز سے، گولی چلنے کی آواز سے، دروازہ کٹکھٹانے سے، چیخنے سے، کانسنے سے، موبائل کی گھنٹی بجنے سے، گاڑی کی ہارن بجنے سے وغیرہ، اگر اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہو اور اس قسم کی کوئی آواز اس کی کان میں آئے تو یکدم وہ اس طرح چونک جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی سمپٹم ہے۔ اگر یہ سمپٹم، یہ علامت کسی مریض میں ہو اور نیچے کی طرف حرکت کرنے سے ان کی علامات میں اضافہ ہو تو بوریکس سے وہ بالکل تندرست ہوگا، بوریکس کی استعمال سے۔ تیسری جو بڑی سمپٹم ہے اس میڈیسن کی، وہ ہے چھوٹے بچوں میں۔ چھوٹے بچوں کی منہ کے زخم اور سٹوماٹائٹس، منہ میں چھالے بننا، سفید رنگ کی چھالے بننا، میوکس میمبرین جہاں بھی ہو تو وہاں پر سفید رنگ کی چھالے بنتے ہیں۔ میں اس کی پکچر لگا دیتا ہوں۔ منہ گرم ہوتا ہے، جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچے کا منہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ چوتھی جو بڑی سمپٹم ہے اس میڈیسن کی، وہ ہے خواتین میں۔ خواتین میں لیکوریا، انڈے کی سفیدی کی طرح یا دودھ کی طرح دونوں قسم کا ہو سکتا ہے۔ لیکوریا ہوگا، لیکوریا جلندار ہوگا، نیچے کی طرف حرکت سے اگر وہ ایسے خواتین میں ڈر، خوف پایا جائے تو بے شک یہی اس کی میڈیسن ہے۔ لیکوریا کے نام پر اور بھی بہت سارے میڈیسن ہیں جس میں ٹرانسپیرنٹ، شفاف انڈے کی سفیدی کی طرح لیکوریا ہوگا، جیسے کلکیریا پاس، اور بھی بہت سی میڈیسن ہیں، لیکن نیچے کی طرف حرکت سے علامات میں اضافہ صرف اسی میڈیسن میں پایا جاتا ہے۔ خواتین میں مینسز وقت سے پہلے اور زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور پینفل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی سمپٹم ہے۔ خواتین کی بانجھپن کی بڑی دواؤں میں سے ایک ہے بوریکس۔ چھوٹے بچوں میں ایک اور سمپٹم بھی پائی جاتی ہے، ایک اور علامت بھی پائی جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے پیشاب کی سوراخ میں شدید درد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب شروع کرنے سے قبل بچہ چیخ مار کر روتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے اسہال
بدبودار، پتلے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر نیچے کی طرف حرکت سے علامات میں اضافہ ہو، بچہ روئے، تو پھر بوریکسی میڈیسن ہوگی۔ اب آپ کہو گے کہ یہ نیچے کی طرف حرکت والی علامت آپ کیوں بار بار بتا رہے ہو؟ دیکھیے، ہومیوپیتھک میڈیسن کے علامات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر میڈیسن کی کچھ خاص کی سمٹم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ چارپائی میں، بیڈ میں پڑا ہو اور وہ روئے، چیخے، چلائے، جب ماں اس کو گود میں اٹھائے تو وہ چھپ کر جائے، تو ایسے بچوں کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہوگی کیمومیلا۔ یہ خاص سمٹم ہے۔ اس کے برعکس ایک بچہ اگر ماں کی گود میں ہو اور وہ روئے، چیخے، چلائے، جب ماں اس کو چارپائی پر لیٹا دے، آرام سے وہ لیٹ جائے، تو پھر بچہ چھپ کر جائے، تو پھر اس بچے کی میڈیسن ہوگی برائیونیا۔ اب اس کے برعکس ایک بچہ اگر ماں کی گود میں ہو اور جب ماں اس کو بیڈ میں لٹانے کے لیے نیچے کی طرف لے جائے تو بچہ چیخے، چلائے، نیچے کی طرف حرکت، تو بچہ روئے، تو پھر اس کی میڈیسن ہوگی بوریکس۔ اس طرح ایک بچہ جب روتا ہے، ماں اس کو گود میں اٹھاتے پھر بھی روتا ہے، لیکن جب بھی ماں اس کو یہاں پر اس کو رکھ لیتے ہیں، بچے کا پیٹ جب یہاں پر دب جاتا ہے، پریس ہو جاتا ہے، تو بچہ چپ کر جاتا ہے۔ اکثر پیٹ درد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس کی میڈیسن ہوگی کالوسینتس۔ تو ہر میڈیسن کی کچھ خاص سمٹم ہوتے ہیں۔ اگر وہی سمٹم، وہی علامت کسی مریض میں پائی جائے تو پھر وہی میڈیسن مریض کی ہوگی۔ ایک اور بھی خاص سمٹم مجھے یاد آیا۔ وہ خاص سمٹم یہ کہ بریسٹ میں ملک، دودھ کی زیادتی ہوتی ہے خواتین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچہ جس بریسٹ سے، چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو اس کی اپوزٹ سائڈ کی چھاتی میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ یہ بھی کریکٹرسٹک خاص سمٹم ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی سمٹم کسی مریض میں مل جائے اور نیچے کی طرف حرکت سے علامات میں اضافہ بھی ہو تو بلا شبہ مرض کا نام کچھ بھی ہو، بوریکس سے مریض مکمل تندرست ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن اس طرح کام کرتے ہیں کہ کسی مریض میں کوئی سمٹم ہو، علامت ہو، ہم اس کی زبان پر 2 ڈراپس ڈالتے ہیں، اکثر 30-40 سیکنڈ میں مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا تکلیف تو ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا، تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس میں اسٹیرائڈ ہے۔ اسٹیرائڈ ہومیوپیتھک کی کسی میڈیسن بھی میں نہیں ہوتے۔ اسٹیرائڈ تو ایلوپیتھک کا ایک گروپ ہے، اس میں بے تحاشا استعمال ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی کسی بھی میڈیسن میں، خاص کر یہ جو میرے پیچھے میڈیسن ہے، اس کو سنگل ریمیڈی کہا جاتا ہے، یہ پوٹنسیا، اس میں کسی بھی میڈیسن میں اسٹیرائڈ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ صرف کام اس طرح کرتے ہیں کہ اگر میڈیسن کی اور مریض کی علامات میچ ہو جائے اور وہی میڈیسن مریض کو دی جائے تو پھر وہ سیکنڈوں کے حساب سے مریض کو تندرست کرتے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے۔ اس کو بالمثل طریقہ علاج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ ایلوپیتھک کو بالضد طریقہ علاج کہا جاتا ہے، ایلوپیتھک کو بالضد طریقہ علاج کہا جاتا ہے، اور ہومیوپیتھک کو بالمثل کا مطلب یہ ہے کہ جو علامات مریض میں وہی علامات میڈیسن میں ہو، دونوں میچ کر جائے تو پھر اس سے مریض تندرست ہوگا۔ ہاں، ڈاکٹر کا، اس کا کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اس کا تجربہ ہونا چاہیے، اس کو میڈیسن پر بھی عبور ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہو کہ جو سمٹم، جو علامات مریض میں وہی اس میڈیسن کے، تو پھر وہی میڈیسن جب مریض کو دے گا تو مریض مکمل تندرست ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں بوریکس کی استعمال کا، کہ بوریکس کو کس طرح یوز کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اگر کسی مریض میں فزیکل سمٹم زیادہ ہو، جسمانی علامات زیادہ ہو، تو پھر چھوٹی طاقتوں میں میڈیسن کو یوز کرنا چاہیے۔ اگر کسی مریض میں مینٹل سمٹم یعنی ذہنی علامات زیادہ ہو تو پھر اونچی طاقت میں یوز کرنا چاہیے۔ 30 اور 30 سے کم طاقتوں کو چھوٹی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ 30 مڈل طاقت ہوتی ہے، 30 سے کم چھوٹی طاقتیں ہوتے ہیں۔ 30 سے اوپر 200، 1000، CM، 50,000، 10,000 یہ
इंतहाई ताकत होती है किसी मेडिसिन की। जैसे छोटे बच्चों की मुंह में छाले हो या पेशाब करने से पहले बच्चा दर्द की वजह से चीखे चिल्लाए रोए, इस तरह बच्चों की इस हाल में इसमें छोटी ताकत ज़्यादातर 30 पावर में इसको यूज़ करना चाहिए। इस तरह ख़वातीन में अगर लिकोरिया का मसला हो तो या मुंह में छाले हो तो 30 पावर में 2-2 कतरे लेने चाहिए। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो तो एक खाली 10 ml की ड्रॉपर लेकर उसमें से डिस्टल वाटर डालना चाहिए या उबला हुआ पानी डालना चाहिए। उसमें से 10 से लेकर 15 तक बोरेक्स 30 के ड्रॉप्स कतरे डालने चाहिए। फिर उसको अच्छी तरह हिलाकर 2-3 ड्रॉप्स 4-5 ड्रॉप्स भी लिए जा सकते हैं। छोटे बच्चों को सुबह दोपहर शाम। 2 साल से बड़े 10 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 2 तरीके, या तो बोरेक्स 30 पावर में 1 कतरा 1 चम्मच पानी में लेकर सुबह दोपहर शाम लेने चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि ग्लोब्यूल्स या डिस्किट, जिसको मीठी गोलियां भी कहा जाता है, ये होम्योपैथी की जो मीठी गोलियां है ये शुगर ऑफ मिल्क से बनती है। इसमें किसी किस्म की मेडिसिन नहीं होती। इस पर जो भी मेडिसिन डाली जाए वही मेडिसिन बन जाते हैं। तो बोरेक्स 30 के चंद ड्रॉप्स उस गोलियों पर डालकर सुबह दोपहर शाम 1-2 गोलियां चूसनी चाहिए। 10 साल से बड़ी उम्र के अफराद में 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जुबान पर या 1 घूंट पानी में लेने चाहिए। अब अगर किसी मरीज में मेंटल सिम्टम ज़्यादा हो, जैसे नीचे की जानिब हरकत से इलामात में इजाफा, डर और खौफ या एकदम आवाज़ से चूक जाना, तो पहले मरीज को 30 पावर में देनी चाहिए। अगर 30 पावर से मरीज को इफाका न हो या मर्ज को बहुत अरसा गुजर चुका हो तो फिर बोरेक्स 200 में 200 में 2 ड्रॉप्स दिन में 1 बार लेने चाहिए। अगर बोरेक्स 200 से 200 से इफाका न हो तो फिर बोरेक्स 1000 में 1 ml इसको कहा जाता है भी यूज़ किया जा सकता है। 1 ml में यूज़ करने का तरीका ये है कि हफ्ते में सिर्फ 1 बार 2 ड्रॉप्स लेने चाहिए। इस तरह 10 mcm भी यूज़ होता है, लेकिन आमतौर पर 30-200 से मरीज शिफायाब हो जाता है, 1 ml की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे बोरेक्स के इस्तेमाल के बारे में चंद बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मुफीद मालूमात देता हूँ। शुक्रिया।